ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ناظرین، میں ہوں انیلا. میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں میرے گیسٹ بھی ہیں جن کا میں تعارف آپ سے ابھی کراؤں گی. آج ہم بات کریں گے جس ٹاپک پہ اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور جو میرے گیسٹ ہیں اسٹوڈیوز میں ان کے بھی دل سے یہ موضوع بہت قریب ہے. آٹزم پاکستان میں، اس کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے. میرے ساتھ سمیع اللہ خان موجود ہیں، غزل ندیم صاحبہ جو کہ ڈائریکٹر ہیں آٹزم ریسورس سینٹر راولپنڈی، بشرا صہیب صاحبہ جو کہ CEO ہیں آٹزم ریسورس سینٹر راولپنڈی میں. اور سمیع کا تو میں نے صرف نام ہی لے لیا، لیکن ان کا تعارف یہ ہے کہ سمیع از اے فلنتھراپسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں ہتار میں ایک بہت ہی یونیک پروجیکٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان سے خود یہ مجھے بتائیں گے، کیونکہ میرا ہائیڈرولوجی اور واٹر کے ساتھ اتنا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آٹزم کا ان سب چیزوں سے کیا تعلق ہے تو وہ بھی آپ کو بھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. لیکن سب سے پہلے غزل، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے شاید آٹزم کا لفظ سن رکھا ہے یا شاید کبھی نہ بھی سنا ہو، ان کو تھوڑا سا بتائیے کہ آٹزم ہے کیا چیز. جی، آٹزم جو ہے بیسیکلی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، اور اس میں بہت 18 سے 19 ماہ کی عمر میں ہی سمٹمز جو ہیں بچوں میں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ کوئی فزیکل اپیرنس میں نہیں ہوتے ہیں کہ بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ میں کوئی ہمیں نظر آئے کہ اس کے مائل سٹونز ڈیلے ہیں یا کچھ. یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں جو جس میں بچہ پیچھے رہ رہا ہے اپنی ایج سے، وہ بیسیکلی سوشل کمیونیکیشن جو ان کے اسکلز ہیں، جو ایریاز ہیں نا، ان میں وہ بچے اپنی ایج سے پیچھے، بچوں سے پیچھے رہ رہے ہیں. اور جیسے کمیونیکیشن میں ان بچوں میں جو ہے وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اسکلز لیٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں یا ہو ہی نہیں رہے ہیں. سوشل اسکلز میں جیسے آپ آئی کانٹیکٹ دیتے ہیں اور ریسیپروکیٹ کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایموشنز اپنے شیئر کرتے ہیں، اپنی پلے اسکلز ہوتے ہیں بچوں کے، دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، شیئر کرنا، یہ بہت ساری چیزوں میں وہ بچے لیک کرتے ہیں. اور بیسیکلی بہت سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں اور اپنی دنیا میں گم نظر آتے ہیں. انیشلی جیسے پیرنٹس جو آتے ہیں جن کمپلینٹس کے ساتھ، وہ یہ ہیں کہ بچے آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہے ہیں اور اسپیچ میں ڈیلے ہے، وہ بول نہیں پا رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ان میں اسٹیریوٹیپک ریپیٹیو موومنٹس نظر آتی ہیں، وہ اپنے آپ میں گم ہوتے ہیں اور وہ کچھ ایسی ان یوزول حرکتیں کرتے ہیں جیسے باڈی کے کوئی حصے کو بار بار وہ ہلاتے رہیں گے، ہاتھوں کو فلپنگ کریں گے یا راکنگ کرتے رہیں گے، یا کچھ ٹوائز کو لے کر بیٹھے رہیں گے اور ان کو ہلاتے رہیں گے. جیسے گاڑی ہے اس کے ٹائرز کو گھمانا، اور یہ ساری چیزیں، اس طرح کے جو انیشیل ہمیں کچھ چیزیں ہیں وہ بچوں میں نظر آتی ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. شکریہ. جی بشرا، آپ سے پوچھوں گی، غزل نے ہمیں کچھ بتا دیا آٹزم کے حوالے سے. یہ آٹزم ریسورس سینٹر جس کی کہ آپ CEO ہیں، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں بتائیے. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ اس کو آٹزم ہے، اور وہ جیسے غزل نے بتایا نیچرلی 2 ایئرس پہ آپ کو سمٹمس پتہ چلنے شروع ہوتے ہیں. تو جب امین ڈائگنوز ہوا 2 سال کی ایج پہ، تو اس کے جو اگلے 4-5 سال تھے، میں اب جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں میری زندگی کے، وہ مجھے لٹرلی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سال کہاں گئے. وہ ایک سٹرگل تھی، ڈیلی کچھ باہر اس کو لے کے نکلنا، کوئی اپرچونیٹیز فائنڈ آؤٹ کرنا اس کے لیے کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں اس کے لیے. ان دنوں میں ہم آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2003 and 4. تو اس زمانے میں کراچی میں بھی اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھیں، اور اگر جس کو ہم ارلی انٹرونشن اب کہتے ہیں، اس طرح کا تو کوئی ماحول تھا ہی نہیں کہیں بھی. تو وہ جو اسٹرگل تھی، اور وہ اسٹرگل بہت ایکسپینسو بھی تھی. تو اب جب مجھے یہ اس وقت سے ہی خیال آتا تھا کہ میں تو جو افورڈ کرنے کے قابل تھی، پھر بھی اتنی فرسٹریشن اور اتنی تکلیف تھی بچے کے بہاف پہ بھی، اور فرسٹریشن اپنے لیے. تو جو لوگ جن کی جیب میں بھی پیسے نہیں ہوتے، اینڈ وین دے آر فیسڈ ود آٹزم، واٹ ڈو دے ڈو. اس کے بعد ہم لوگ جب پنڈی آئے، تو پنڈی اور اسلام آباد میں تو ایبسلیوٹلی نتھنگ، یا تو کچھ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا. لوگ آٹزم سے بھی بہت انویئر تھے. اینڈ دین آئی میٹ غزل، اور ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ خود ہی کام کر رہے تھے.
اور آپس میں مٹیریل اور یا کچھ آئیڈیاز یا کچھ اس وقت اتنی چیزیں فیسلٹیز یوٹیوب پہ بھی نہیں تھیں. جو کچھ تھا ہم لوگ خود ہی وہ مٹیریلز بناتے تھے, پھر آپس میں ایکسچینج بھی کر لیتے تھے. بس پھر اس کے بعد جب ہم نے یہ شروع کیا ہمارے بچوں کے لیے تو لیٹ ہو گیا تھا, بٹ ہمیں سمجھ آتی تھی کہ ارلی انٹرونشن جو ہے اس کے بعد کتنے زبردست ریزلٹس ہوتے ہیں. اور آٹزم جو ہے اس میں اگر ارلی انٹرونشن مل جائے تو کوالٹی آف لائف بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے بچے کی. اور یہ بچے رائٹ ٹائم پہ اف دے آر ڈائگنوزڈ اینڈ دے گیٹ دا بیسٹ تھراپیز تو یہ اسکول چلے جاتے ہیں. تو دس از ہاؤ وی کریٹڈ آٹزم ریسورس سینٹر. تھینک یو. سمی آپ کی طرف آتی ہوں. آپ اور سمی سے کویشچن پوچھنے سے پہلے ناظرین میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سمی نے آٹزم کا ہم ایک پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے لینڈ ڈونیٹ کی ہے تاکہ ہم ایک ایسی سیف ہوم بنا سکیں ان آٹسٹک لوگوں کے لیے جن کو کہ سپورٹ کی ضرورت ہے. شاید ان کے پیرنٹس اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کو ایک سیف انوائرمنٹ کی ضرورت ہے, یا وہ آٹسٹک لوگ جن کے پیرنٹس کو کچھ ریسپائٹ چاہیے اور وہ اس جگہ پہ ان بچوں کو بھیج سکیں. تو یہ ایک فی الحال تو یہ ایک ہمارا ڈریم پروجیکٹ ہے, اور اس کا جو سب سے پہلا سٹیپ تھا کہ ایک لینڈ ہو جہاں پہ کہ ایسا سیف ہوم بلڈ کیا جائے, تو سمی نے اس کے لیے لینڈ ڈونیٹ کی ہے. بہت شکریہ سمی. اٹس گریٹ, میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے بہت عظیم ایک کام کیا. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ کیوں آپ نے سوچا کہ اس چیز میں آپ انوالو ہوں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آٹزم آلموسٹ ہر جگہ پہ ہر فیملی میں موجود ہے. آٹسٹک بچے جو ہیں وہ ہر فیملی میں موجود ہیں. میں اپنے بچپن سے اپنی فیملی کے اندر میرے فادر کی کزن ہے, ان کو دیکھتا آ رہا ہوں, اور ایج ان کی تقریباً 38-39 ایئرز ہوگی. ان کی والدہ کی ان کے ساتھ سٹرگل, ان کے ساتھ محنت, اور ان کی والدہ کا اپنے اس بچی کے ساتھ محدود ہو جانا کہ کہیں پہ بھی اگر جانا ہے تو پیچھے بچی کی ٹینشن کہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ والدین کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ بہن بھائی اس طریقے سے اپنے بہن بھائیوں کی, آٹسٹک بہن بھائیوں کی کیئر کر سکتے ہیں جس طرح ایک والدہ کر سکتی ہے یا ایک والد کر سکتے ہیں. تو وہ چیز میں بچپن سے چونکہ دیکھتا آ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ہر جگہ سوشلی چونکہ آنا جانا ہے کافی لوگوں میں, پولیٹیکلی سوشلی, تو اس میں نظر پڑتی رہتی ہے ایسے کئی گھرانوں پہ جن کی تکلیفیں, جن کے مسائل سمجھ میں آتے ہیں. تو جب آپ اور میرے مینٹور بھی کہوں گا, اور میرے انکل بھی ہیں, میرے فرینڈ بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں نجیب احمد, ان کی اور آپ کی گفتگو اور آپ لوگوں کا ایک آٹسٹک بچوں کے حوالے سے, آٹزم کے حوالے سے جو آپ لوگوں کا ایک کام اور اس کے اوپر ڈسکشن, وہ چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سنتا رہتا تھا اور اپنی فیملی میں پریکٹیکلی دیکھتا رہتا تھا اس کو. تو جب آپ نے ایک انیشیٹو اس کے لیے لیا تو میں نے سوچا کہ میری طرف سے بھی اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اس میں آپ کے لیے, اس سینٹر کے لیے لینڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. اچھا بشرا اور غزل, آپ دونوں سے ہی یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا گیپس ہیں آٹسٹک جو, بیکاز اٹس اے اسپیکٹرم نا, ASD اسپیکٹرم پہ ایک اینڈ پہ ہائی فنکشننگ لوگ ہیں, ایک پہ وہ لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ سپرویژن اور سپورٹ کی ضرورت ہے. تو پاکستان میں اویئرنیس کے حوالے سے بھی بہت ایشوز ہیں, لیکن اور بھی بہت سارے گیپس ہیں. اور چونکہ آپ اب 11 ایئرز ہو گئے ہیں, آپ اب یہ آٹزم ریسورس سینٹر رن کر رہے ہیں, اور آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. میرا بھی ناظرین میں بتانا چاہوں گی, میرا سبلنگ, میرا بھائی, ہی از آٹسٹک. تو آپ لوگ
نے جو گیپس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس میں سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. اس میں سب سے بڑا گیپ تو اسکولس جو ہیں وہ بالکل بھی کوآپریٹیو نہیں ہیں. جب بچوں کو ارلی انٹرونشن ملتی ہے, سب تھراپیز ملتی ہیں, تو وہ ڈپینڈز آن دا لیول آف سیویرٹی. کئی بچے 1 سال, کئی 2 سال, 3 سال میں بچے ریڈی ہو جاتے ہیں. وہ ٹپکلی لرن کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی انوائرمنٹ سے بھی بہت سیکھتے ہیں. اس وقت ان کو اسکولس کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہاں اسکولس بہت ایڈمنٹ ہیں کہ کوئی بھی لرننگ ڈسیبلٹیز کے ساتھ بچہ لیتے ہوئے یہ بچے بہت ایزلی اسکول میں چل جاتے ہیں اگر ان کو تھوڑی سی کنڈیوسو اچھی سپورٹیو انوائرمنٹ دی جائے. اس پہ تو غزل بھی آپ کو مزید اور بتائیں گی. اور جو اس میں گیپس, جب ہم اس میں اب آئے ہیں تو گیپس یہ ہیں, جیسے ایک مجھے لگتا ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے کوئی سروسز نہیں ہیں. جو ماں باپ گھر پہ ہیں اور جو اگر وہ ایلڈرلی ہو رہے ہیں, کوئی اسٹیٹ کی طرف سے سروسز ہوں, کوئی جیسے وہاں تھراپسٹ گھر آ جاتے ہیں یا کیئر گیورز آ جاتے ہیں, آپ کو رسپائٹ دیتے ہیں. اور جو سب سے بڑا, اور جو نیچرلی جو آپ کا پروجیکٹ ہے, میں اس پہ بھی بات کروں گی, جیسے آپ ریزیڈینشیل سیٹ اپ میں اسٹرائیو کر رہے ہیں آپ لوگ, اور ماشاءاللہ سمی نے وہ لینڈ بھی ڈونیٹ کر دیا آپ کو. اس کے لیے یہ جو ریزیڈینشیل سیٹ اپ ہے, یہ بہت سب سے بڑا آئی تھنک جو الٹیمیٹ ایک لوگوں کی نائٹ میئر ہے کسی بھی اسپیشل بچے کے والدین کی, وہ یہی ہے کہ واٹ ہیپنز وین آئی ایم ناٹ دیئر. اور اس کے لیے ایک بہت اچھا ڈپینڈیبل, اگر جیسے آئی تھنک اگر جب آپ لوگ بنائیں گے تو آئی تھنک, آئی ایم ناٹ شیور پاکستان میں اور ہیں یا نہیں, لیکن وہ آئی تھنک فرسٹ ایگزامپل ہوگا. اور وہ جس طرح جب ہم نے آٹزم سینٹر بنایا تو کچھ نہیں تھا, اب بہت اور بن گئے ہیں, اینڈ وی آر ہیپی. جو بھی ہے کوئی سروس تو بچوں کو مل رہی ہے نا کہیں نہ کہیں. تو جب اسی طرح آپ کا جب وہ ریزیڈینشیل سیٹ اپ بنے گا تو انشاءاللہ آئی تھنک بہت سارے لوگ اس کو ریپلیکیٹ بھی کریں گے. مے بی کچھ ذرا برے کر لیں, لیکن کچھ نہ کچھ سروسز تو پیرنٹس کو اور ان بچوں کو ملیں گی. مطلب یہ ایک جو the biggest gap that we see فیوچر کے لیے, آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے, جو آپ لوگ ماشاء اللہ آپ کو ہمت دے, آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ اور لوگ بھی آبویسلی, اتنا بڑا ملک ہے پاکستان, 22 کروڑ سے زیادہ ہماری عوام ہے, اور آٹزم ہم سب جانتے ہیں کہ اٹس آن دا رائز. ایک تو اس کی وجہ یہ کہ ڈائگنوسس اب بیٹر ہو گیا ہے, اور دوسرا اور جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جس میں کہ ڈائٹ ہے اور میڈیسنز ہیں, اس کی وجہ سے بھی آٹزم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں آٹزم کو ایز اے ڈسیبلٹی نہیں ریکگنائز کیا جاتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اسٹیٹ, جو ہماری اسٹیٹ ہے, اس کو اس حوالے سے کچھ کام کرنا چاہیے. اور جیسے کہ بشرا کہہ رہی تھی کہ اسٹیٹ لیول پہ کوئی خاص سپورٹ نہیں ہے آٹسٹک یا جو اسپیکٹرم پہ ہیں لوگ. تو غزل, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ, جیسے کہ اب بشرا نے بھی کہا کہ وہ آٹسٹک لوگ خاص طور پر جن کے وہ خود بھی اب اپنے 40s 50s میں ہیں, اور ان کے پیرنٹس بھی بہت ایلڈرلی ہیں, اور ان کے پیرنٹس اب ہر وقت پریشان رہتے کہ جب ہمیں کچھ ہو جائے گا تو کون, اسٹیٹ تو پاکستان کی لک آفٹر نہیں کرے گی ان بچوں کی, جیسے کہ کچھ اور یورپین کنٹریز یا ویسٹرن کنٹریز میں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں ایسے انڈیویجولس جو ہیں. بالکل. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایک گیپ ہے, اس کو ایک ریزیڈینشل سیٹ اپ کس حد تک فل کر سکتا ہے؟ بالکل, اس وقت میں سمجھوں گی کہ یہ اس وقت کی ایک ضرورت ہے, میں اس کو کہوں گی اس وقت. اور ایکسیپٹنس کے حوالے سے تھوڑا سا, جو گیپس کے حوالے سے میں ایک اپنا پوائنٹ آف ویو یہ بھی دینا چاہوں گی کہ ابھی جو ایکسیپٹنس ہے نا, وہ ان کے گھروں سے شروع ہم نے کرنی ہے. جو ایون جن گھروں میں آٹزم آ چکا ہے وہاں پہ بھی اس کے لیے ایکسیپٹنس نہیں ہے.
تو اس کو وہاں سے وہ لے کر چلنا ہے اور پھر سوسائٹی کو آن بورڈ لینا ہے, سوسائٹی کو اویئرنیس دینی ہے, ایکسیپٹنس دینی ہے. ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس سارے میں بہت جگہوں کے اوپر جو ہیں وہ ہمیں گیپس ملیں گے. ایون یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہو جائے گی اگر میں بیان کروں تو اس میں. اور پھر لیکن ایٹ دا اینڈ جو پوائنٹ ہے جو جہاں پہ ہم آنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ واقعی یہ آج کی ضرورت ہے کہ ایک ریزیڈینشیل کیئر, ایک رسپائٹ کیئر سیٹ اپ ہمیں اس وقت ضرورت ہے ان بچوں کے لیے. سمی, آپ سن رہے ہیں یہ بات چیت اور اس سے مجھے بھی, ہم سب کو یہ احساس ہو رہا ہے, پہلے بھی تھا لیکن اب اور زیادہ ہونے لگا کہ یہ کتنی نیڈڈ سروس ہے. تو اب آپ کی جو اس میں انوالومنٹ ہے آبویسلی وہ صرف لینڈ ڈونیشن تک نہیں ہوگی. کیا میرا یہ سوچنا ٹھیک ہے؟ جی بالکل. آگے بھی اور بھی طرح سے آپ ہماری سپورٹ کریں گے؟ لینڈ تو ڈونیٹ کر ہی چکا ہوں الحمدللہ, لیکن اس کے علاوہ چونکہ سوشلی تھوڑا سا کانٹیکٹس تو ہیں اور ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ لانگ ٹرم میں چلیں گے بھی اور ہمارے اس سینٹر کو سپورٹ کریں گے اور ڈونیٹ بھی کریں گے, سپورٹ بھی کریں گے اور کیئر بھی کریں گے. ہم انشاءاللہ ایک ایسا وہاں پہ گروپ آرگنائز کریں گے جو پرماننٹ ہمیں سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا سمی, تھوڑا سا جو ہم آپ کی وہ واٹر والے پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے, اور وہ تو آپ خیر کر ہی رہے تھے پہلے سے, لیکن جب ہم نے یہ آٹزم کی بات شروع کی اور ایک ایسے ریزیڈینشیل کیئر کی بات شروع کی تو تھوڑی سی ہم نے یہ بھی گفتگو کی کہ وہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ کس طرح ہم اس آٹسٹک لوگ جو ہیں وہ اس میں کس طرح انوالو ہو سکتے ہیں, اور آپ کا وہ پروجیکٹ آٹسٹک لوگوں کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے. تھوڑی سی اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے بھی بات کیجیے تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا بہتر سمجھ آئے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جو پروجیکٹ ہمارا وہاں پہ چل رہا ہے, ڈاکٹر حسن عسکر صاحب اور ہماری جو پوری ٹیم ہے اس کے ساتھ مل کے, اس کا نام ہے زیزک. اور زیزک کا مطلب یہ ہے کہ زیر زمین آپاشی کھلیان. بیسیکلی وی آر ورکنگ آن سوئل موئسچر مینجمنٹ سسٹم. تو ہم زمین کے اندر موئسچر کو مینیج کرتے ہیں اور اس سے ہم کراپس گرو کر رہے ہیں. تو وی آر الحمدللہ سکسیزفل, اور ہم یہ بڑا سکسیزفلی اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہمارا وہاں پہ جو یہ موئسچر مینجمنٹ سسٹم کا پروجیکٹ ہے, بیسیکلی یہ صرف ایک کراپ گرو کرنے کا پروجیکٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہم ہابٹ ہاؤسز پلان کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم واٹر واکس, اسٹون تھیراپی اور اس قسم کی چیزیں وہ کر رہے ہیں جو کہ آپ لائک وی آر کریٹنگ فارسٹ اور ووڈ واکس اور ہر چیز. تو جب انوائرمنٹ ہمارا وہاں پہ پیور آرگینک ہوگا, جب وہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہوگی اور ویری ایزی ایکسیس, مطلب آنے جانے میں کوئی پریشانی نہیں, پہنچنے میں کوئی پریشانی نہیں. وہاں پہ اگر بچوں کے جو وہاں پہ سینٹر انشاءاللہ کریٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو بچوں کے والدین ہیں وہ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں, ان کے لیے ایک بڑا اچھا ماحول وہاں پہ ہوگا. انوائرمنٹ جو وہاں کا ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ اس قسم کے بچوں کو سپورٹ کرے گا. بالکل. جی جیسے ان بچوں کو بہت سارے سینسری چیلنجز بھی ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ایک سودنگ اور کامنگ انوائرمنٹ, تو جیسے ہم نے اپنے سینٹر میں سینسری رومز بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ بیسیکلی ہم انہیں ڈفرینٹ جو ہے نا وہ انپٹس دیتے ہیں. کچھ آڈیٹری ہوتے ہیں, کبھی ٹیکٹائل, کبھی جو ہے وہ کچھ ویژول اس طرح سے. تو وہ یہ ساری چیزیں میرے خیال سے بڑی ہیلپ فل ہوں گی وہاں پہ. ایبسلیوٹلی. اور دیکھیں ہم پیپل آن دا اسپیکٹرم, آٹزم کے اسپیکٹرم پہ جو لوگ ہیں, ہم ان کو ہم ایک انکلوسیو سوسائٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں نا, کہ وہ لوگ بھی ان کو امپلائمنٹ بھی ملے, وہ ایک پروڈکٹیو سٹیزن بنے کسی معاشرے کے. تو یہ اس طرح کی چیزوں میں ان کو انوالو کرنا, جس میں کہ
ऑर्चर्ड्स में फ्रूट ग्रो करना, वेजिटेबल्स ग्रो जी, करना, जो हाई फंक्शनिंग Exactly. एडल्ट्स होंगे जी, आपके, जी। वो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे काम करने में, एंड दे लाइक वर्किंग विद नेचर ना, और इनको नेचुरल सराउंडिंग्स तो बहुत अच्छी बहुत लगती वहाँ हैं, पे बहुत ऑलरेडी calming है। नेचुरल काम सारे हो रहे हैं, तो उस पे तो और मेरा ख्याल में आपने वाकई अल्लाह की तरफ से ये आपके दिल में ये ख्याल आया, क्योंकि ये तो बिल्कुल इन जो भी स्पेशल हमारे बच्चे या एडल्ट्स हैं, वो बस समहाउ द अदर वो लोगों के साथ जैसा भी उनका कनेक्शन हो, नेचर के साथ और अल्लाह के साथ थ्रू नेचर, आई थिंक बहुत ही वो कोई एक कनेक्शन होता है, यू कैन फील इट। मेरा बेटा भी बहुत पसंद करता है बाहर बैठना, ऊपर देखना, आसमान पे परिंदे, हवा चलनी, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये इसका कनेक्शन विद अल्लाह है। अच्छा, थोड़ी सी बात करें गज़ल बुशरा इस हवाले से कि पाकिस्तान में दिस लैक ऑफ अवेयरनेस अराउंड ऑटिज़म, आप लोगों को तो इसका बहुत एक्सपीरियंस होगा, जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं या जिनके अपने घर में इस तरह का कोई बच्चा है, उनको फिर भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन सोसाइटी जनरली लोगों को नहीं समझ आती ऑटिज़म क्या है, और जो लोग ख्वांदा नहीं हैं और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उनको बहुत आसान लफ्ज़ों में किस तरह समझा सकते हैं कि ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म के तो फीचर्स हैं, अगर, और मैं सिर्फ ऑटिज़म की इस वक्त बात नहीं कर रही, क्योंकि नेचुरली और तरह के लोग सुन भी रहे हैं या देख रहे हैं जो जिनके कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी किसी भी तरह, मैं हमेशा जो हमारे पास मदद या पेरेंट्स आते हैं, मैं एक ही बात करती हूँ कि बच्चा कहीं भी पीछे लैग बिहाइंड कर रहा है, कहीं भी वो आपको टिपिकल बच्चों से चलने फिरने में या बातचीत में या उसकी वोकैबलरी कुछ भी आप सेंस करते हैं ना, तो राइट अवे आप प्रॉपर थ्रू मतलब अगर डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट उन तक पहुँचें, क्योंकि यूजुअली हमारे पास अब तो खैर वैसे मदर्स जो है ना वो बहुत छोटा बच्चा भी लेकर आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक बड़ा बच्चा लेकर आ रहे होते हैं, 6 साल का, 7 साल का, और वो इसलिए लाते हैं कि नहीं जी मेरी वो सास ने कहा कि फ़लाना मामू बहुत लेट बोला था, फ़लाना चचा बहुत लेट बोला था, नहीं हमारे घर में तो लेट ही बोलते हैं। तो अब वो ज़माना नहीं है कि आप वेट करें कि इसकी स्पीच खुद बनेगी या इसकी कोई और स्किल जिसमें वो बच्चों से पीछे रह रहा हो। और ये जो थेरेपीज़ होती है ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मेरा सबसे बड़ा मैसेज जो पेरेंट्स को है वो ये है, जैसे आप स्कूल में बच्चा दाखिल कराते हैं, एक आम टिपिकल बच्चा, वो ठीक तरह नहीं पढ़ पा रहा, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए ट्यूशन ढूंढते हैं या उसको एक्स्ट्रा कोचिंग करते हैं। तो ये जो थेरेपीज़ है ना, सारी स्पीच थेरेपी होगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, या सेंसरी थेरेपी हो गई, या ये ABA जिसको हम बोलते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, इसकी थेरेपी होगी, ABA का सेशन, तो ये चीज़ें बच्चे को इन्हेंस करेंगी, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड, ये आपने जैसे पूछा कि ऑटिज़म को कैसे आप डिफ़ाइन करेंगी एक आम इंसान के लिए, तो मेरे ख़्याल से ऑटिज़म में मैं यूँ कह सकती हूँ कि इन बच्चों की सीखने, समझने और सोचने की सलाहियत हमसे मुख्तलिफ है, और हमें इन्हें देखिए, हम इस वक्त कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं और हमारे अपने अपने व्यूज़ होंगे, अपने अपने सोचने का तरीका है, हमारा सब मतलब हम टोटली डिफरेंट है ना 4 लोग, तो बस ये इसी तरह से ये बच्चे भी डिफरेंट हैं, तो उनको हमें अंडरस्टैंड करना है, उसको हमने रियलाइज़ करना है कि जैसे हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वैसे ही ये बच्चे भी मुख्तलिफ हैं, और इनके जो सीखने की सलाहियत है उसको हमने देखना है कि वो क्या है, इनका मोड ऑफ लर्निंग क्या है, उस मोड पे जाके अगर हम इनको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे और इनके साथ लाइफ को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो होपफुली हम इंशाल्लाह हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हम इनको चाहेंगे कि ये हमारी दुनिया में हमारी तरह हो जाए और हमारी सोच ले लें, तो हमें फिर बड़ी मुश्किलात आएंगी। जी बिल्कुल। अच्छा गज़ल, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन भी है, तो और मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ, आप जानते हैं, और वहाँ हेल्थ सर्विसेज में काम करती हूँ, तो वहाँ जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, अक्सर वो
دیہی علاقوں سے پاکستان سے مائیگریٹ کر کے اسکاٹ لینڈ میں گئی ہوئی ہے. تو یہاں پہ وہ اتنی تعلیم یافتہ نہیں ہے, ان کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, انگریزی سم ٹائمز لینگویج بیریئر بھی ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی سمجھانا کہ آٹزم کیا ہے. ویسے ان اٹ سیلف مطلب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ اتنا کمپلیکس سبجیکٹ ہے, ٹاپک ہے کہ ذرا مشکل ہوتا ہے. تو جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, میرا بھائی آٹسٹک ہے اور وہ بورن ان 1973, تو از 46-47 نا. اور اس زمانے میں تو پاکستان میں لوگوں کو بالکل پتہ ہی نہیں تھا کہ آٹزم کیا ہوتا ہے, نام بھی میجورٹی لوگوں نے نہیں سن رکھا تھا. تو ہم جو گرو اپ ہوئے ایک آٹسٹک سبلنگ کے ساتھ یہ سنتے ہوئے کہ تمہارا بھائی پاگل ہے, ابھی بھی لوگ یہ لفظ استعمال کر دیتے کیونکہ وہ مختلف ہیں وہ بچے, جیسے آپ کہی تھی ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں, اور ان کی جو موومنٹ ہے وہ سم ٹائمز اگر وہ اسٹریس میں ہیں یا بہت زیادہ خوش ہیں تو وہ ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ فرق ہو سکتی ہے. اور چونکہ وہ مختلف ہیں تو لوگ ان کو پاگل بھی کہہ دیتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں تو اللہ لوگ ہے, کچھ کہہ دیتے ہیں تو بہت سیدھا ہے, اس کو تو عقل ہی نہیں ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مثلا اگر ہم ایسے علاقوں میں جائیں جہاں تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے, لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, آٹسٹک بچے تو وہاں بھی ہیں, لوگ کہہ دیں گے تو بڑا شیطان ہے, سنتا ہی نہیں, چین سے نہیں بیٹھتا, تھپڑ لگا دیا, یا یہ پڑھتا نہیں ہے تو اسکول میں استاد بھی پیٹ رہا ہے اسے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری جو سروس پرووائڈرز ہیں, پولیس ہو گئی, ہاسپٹلز ہو گئے, جہاں پہ ایسا اسٹاف ہے جن کا کہ انٹریکشن ہوتا ہوگا آٹسٹک پیشنٹس کے ساتھ, آٹسٹک لوگ اگر کوئی جرم بھی کر لیتے ہوں گے یا کسی طرح وہ بیچارے غلطی کر کے پھنس بھی سکتے ہوں گے, تو ان سروس پرووائڈرز کے ساتھ جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ یہ آٹسٹک بھی ہو سکتے, تو آٹسٹک لوگوں کے ساتھ اکثر بہت زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کو کس طرح ہم اپنے معاشرے میں آٹسٹک لوگوں کے لیے ایک کس طرح ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ وہ رسپیکٹ سے اور ڈگنیٹی سے باقی شہریوں کی طرح زندگی گزار سکیں؟ میرے خیال سے تو میڈیا اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے. ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. ہمارا جو پرنٹ میڈیا لے لیں یا یہ جو الیکٹرانک ہے یا جو بھی ہمارا آج کل تو ہمارے ٹی وی, ہمارے چینلز جو ہیں وہ اس پہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. اور پھر ہمارے اسکولز بیسیکلی, ابھی کل میری ایک مدر سے بات ہو رہی تھی اور ان کا جو بیٹا ہے وہ ہمارے سے سروسز لے کے ابھی ماشاء اللہ مین اسٹریم میں جا رہا ہے. تو میری ان سے کسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی, میں کچھ لکھنا چاہ رہی تھی بچوں کے حوالے سے کہ اس نے وہاں پہ مین اسٹریم میں وہ ایکچولی بچہ جا رہا ہے پچھلے 4-5 سال سے. تو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا چیلنجز اس نے وہاں پہ فیس کی ہیں. تو میں لکھنا بچوں کے چاہ رہی تھی, بچوں کے حوالے سے, کہ وہاں پہ جو بچے ہیں ان کے ساتھ اس کا ایکسپوئر جب ہوا تو اس نے کیا فیل کیا, مدر نے یا اس بچے نے. تو اس نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کی. اس نے جب میں نے کہا کہ بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے اور ہمیں کچھ لکھنا پڑے گا اور یہ سارا, تو اس نے کہا نہیں, اگر ہم وہاں پہ اسٹاف جو ہے اس کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیں, وہاں کی ایڈمنسٹریشن, تو اسکول والے جو بھی چاہیں وہ چھوٹے بچوں سے کروا سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس وقت جو ہم بڑے ہیں نا, ہمیں اپنے اندر چینج لے کر آنا ہے. تو ہمارا ایکسپوئر بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے, میڈیا سے ہے, اور وہ یہ سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل, موبائل ہمارے ہاتھوں میں. تو اگر ہم, میرے خیال سے تو اس کو اسٹرانگلی اگر ہم پکڑ لینا اور اسی سے ہی ہم چینج لانا چاہیں تو ہم لا سکتے ہیں. جی, اور اس کے لیے ود ریفرنس ٹو میڈیا, اس کے لیے اگر ہم لوگ سب میڈیا ہاؤسز جو ہیں صدقے کے طور پہ, خیرات کے طور پہ, اپنی طرف سے صدقے کے طور پہ چھوٹے چھوٹے پبلک سروس میسیجز بنا لیں, نیڈنٹ بی ویری لانگ. اگر ان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے یا کچھ آن ایئر, اگر اٹس ویری ایکسپینسو, آئی تھنک 30 سیکنڈس کے بھی بہت اچھے ہم میسیجز بنا سکتے ہیں جو دن میں 15 دفعہ لگ جائیں سارے دن میں, تو آئی تھنک یہ بہت اچھا ایک میسیج جائے گا, کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو گھر میں بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں ایک ایکسپیرئنس کر چکی ہوں کہ ایک بچے نے آ کے ٹیبل پہ جو ہمیں کہا, ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا تھا, ہم کھانا کھانے گئے ہوئے تھے کہیں, اور وہ بہت ہائی فائی ریسٹورینٹ تھا جہاں ہم گئے, تو وہاں عام لوگ تو نہیں آئے ہوں گے, پڑھے لکھے اور امیر لوگ تھے, لیکن جو اس نے ورڈ یوز کیا تو مجھے آئی واز شیور کہ وہ ٹیبل اپنے ماں باپ سے سن کر آیا ہے.
تو اس لیے میں غزل نے جیسے کہا کہ بڑوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ایک وہ، اور ایک اگر یہ میسج کہیں ایسے کنسرنڈ حضرات تک پہنچ جائے کہ جو ہماری کلاس 1 کلاس 2 کلاس 3 کے قاعدے ہیں، پہلی جماعت کا، دوسری جماعت کا، چوتھی یا 5ویں جماعت کے قاعدے میں اگر ایک بچہ جس کی کوئی بھی ڈسیبلٹی ہے، لرننگ ڈسیبلٹی، اس کے حوالے سے اگر ایک سٹوری شائع کر دی جائے کریکولم میں، تو بچوں کو بہت آسانی ہوگی یہ سمجھنے میں کہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو ہم سے فرق اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا سمی، آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گی جاتے جاتے کہ جس طرح آپ آن بورڈ آئے ہیں اور لوگ جو اس پوزیشن میں کسی بھی طرح ہیلپ جو کر سکیں، ان کو ہم کس طرح لے کر آئیں آن بورڈ اس پروجیکٹ کے لیے؟ کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ کوئی ہمیں سجیشنز دیں۔ ہاں، اس میں سجیشن تو یہی ہے کہ ہمیں اویئرنیس کرنی ہے، اویئرنیس ہوگی، اور جب اگلوں کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوگا تو میرے خیال میں ہر بندہ خود اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا۔ جیسے میم نے ابھی بتایا کہ میڈیا اور بذات خود ہر بندہ اپنے آپ میں رہتے ہوئے ہر بندہ اس کی اویئرنیس کرے اور اس کا ایک پبلک میسیج دے کہ ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہیں، لیکن جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو اور ساتھ اسی میسیج میں یہ بتایا جائے کہ جو لوگ اس قسم کی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، جو لوگ اس قسم کی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، ان لوگوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، ان لوگوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، نہ کہ ہم صرف ہر وقت اپنی ذات کے بارے میں جب تک ہم سائڈ پہ کر کے اور دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو یہ اویئرنیس بھی نہیں ہو سکتی، اس قسم کی کوئی بھی اویئرنیس نہیں ہوگی جب تک ہماری اپنی میں نہیں نکلے گی۔ تو اس میں ہمیں کام کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے تو ہماری گورنمنٹ کو اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ انیشیٹو لینا چاہیے، اور جو جیسے میڈیا پہ پروگرامز جو آ رہے ہیں، آپ مارننگ شوز دیکھیں، آپ انہی مارننگ شوز میں سوشل رسپانسبلٹیز کی طرف بھی ہمیں لا سکتے ہیں نا۔ اگر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شادیوں کے ایونٹس پہ یہ کچھ ہو سکتا ہے، تو ہمیں آپ سوشل رسپانسبلٹیز کے اوپر کیوں نہیں آپ بتاتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داریاں اور ہم ان کو اس طریقے سے پورا کریں۔ اور بہت زیادہ اگر نہیں بھی، آئی انڈرسٹینڈ کہ جن کے اللہ کا شکر ہے جو بالکل خوشحال گھرانے ہیں، وہ نہیں لوگوں کی پرابلم سننا چاہتے، لیکن آئی تھنک جب میں یہ سب مارننگ شوز میں نے کبھی پورا دیکھا ہی نہیں، کیونکہ وہ واقعی اس کا کانٹینٹ اتنا ڈائجسٹ نہیں ہو سکتا، تو گورنمنٹ کم از کم یہ کر سکتی ہے کہ ہر مارننگ شو کو 15 منٹس کا کمپلسری کرتے کہ کوئی نہ کوئی سروس، پبلک سروس، کوئی ایشو وہ ہاں وہ اس کے اوپر 15 منٹس 20 منٹس، باقی تو کیونکہ جب تک ہم لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیں گے تو ہم لوگ۔ اور یہاں پہ ہم اپنی بات چیت کو ریپ اپ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، آپ آئے اور اتنی ہم نے اچھی گفتگو کی۔ ناظرین، ابھی ہم بات چیت کر رہے تھے آٹزم ریسورس سینٹر کی ڈائریکٹر اور سی او سے، آٹزم کے حوالے سے کیا گیپس ہیں پاکستان میں اور کیا چیلنجز ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ اب تھوڑی سی گفتگو میں اپنے کچھ اور کولیگ سے کرنا چاہتی ہوں اسی موضوع پہ۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نجیب احمد صاحب جو کہ سی او ہیں دا کمیونیکیٹرز کے، مہاپارا غوری جو میرے کولیگ بھی ہیں اور ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ان کا تعلق ہے، اورنگزیب خان اگین سیم فریٹرنیٹی جرنلسٹ ہیں اورنگزیب، اور مختلف نیوز پیپرز کے لیے آرٹیکلز وغیرہ لکھتے ہیں اور ان کا بھی تعلق ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہے۔ تو آپ تینوں مہمانوں سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے گفتگو سنی جو ہم کر رہے تھے کہ کیا گیپس ہیں، کیا چیلنجز ہیں، اور ایک جو ہم اب پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک ریزیڈینشل ہوم ہم بنانا چاہتے ہیں آٹسٹک لوگوں کے لیے پاکستان میں، خاص طور پر وہ لوگ جن کا کہ کوئی کیئر گیور نہیں ہوتا، ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی یا وہ بہت ایلڈرلی فریل ہیں اور کوئی اور فیملی میں ان کے لک آفٹر نہیں کر سکتا،
تو یہ آپ سب لوگ اس چیز میں آبویسلی یو آر پارٹ آف دس پروجیکٹ. تو میں آپ سب سے باری باری یہ جاننا چاہوں گی کہ کیوں آپ نے چوز کیا. یہ بڑا چیلنجنگ سا پروجیکٹ ہے کہ اس کے ساتھ آپ جڑ جائیں. نجیب پہلے آپ میں سے بہت شکریہ انیلا. سچی بات بتاؤں تو مجھے پہلے معلوم نہیں تھا. آپ سے ملنے کے بعد ہی اس کے اوپر اس کی سیویریٹی کیا ہے اور کیا کس لیول تک ہم پہنچے ہوئے ہیں پاکستان میں اور کیا ایشوز ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہماری بڑی اویئرنیس ہوئی ہے. ایز ہم بڑے عرصے سے اکٹھے کام کر رہے ہیں تو اس میں پھر اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو انٹرسٹ پیدا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنے ریڈیو کے ذریعے سے اور ہم اپنی کچھ ان اسٹریمس کے ذریعے سے ہم کچھ کر سکیں. تو دیٹس وائی آئی ایم ہیئر ود یو. تھینک یو سو مچ. انیلا, میرا تعلق مطلب میرے فیملی میں کوئی آٹسٹک نہیں ہے, لیکن میرے بہت سارے کلوز فیملی فرینڈز ہیں جن کے فیملیز میں آٹسٹک بچے تھے, جو میں نے تقریباً اپنی ٹینز سے میرا ایکسپوجر ہوا. میں نے بہت پھر میری کچھ بہت کلوز فرینڈز ہیں جن کے فیملی میں اگین ان کے سبلنگس تھے, تو میں نے ان کو اس اسٹرگل سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے جو ہم عام حالات میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی جہاں پہ کسی فیملی میں اگر کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو کس طرح سے فیملی کا پورا لائف اسٹائل بدل جاتا ہے. لائف ایکچولی ریوالوز اراؤنڈ دیٹ چائلڈ اونلی. تو جو سفرنگ ہے نا وہ میں نے دیکھی ہے. اور جیسے جیسے آٹسٹک بچے بڑے ہوتے ہیں, جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ انہیں گود میں اٹھا کے اور ان کی ہائیجینک نیڈس کو پورا کر سکتے ہیں, کھلا سکتے ہیں, پلا سکتے ہیں, تب تک تو ماں باپ کو اور گھر والوں کو اتنا پتہ نہیں چلتا اور بچے کو بھی شاید نہیں احساس ہوتا. لیکن جو میں نے اپنی اسپیشلی 2 فرینڈس کی فیملی میں یہ دیکھا کہ جیسے جیسے ان سے 2 سال 3 سال چھوٹے سبلنگس ان کے ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے تھے, تو جو چیلنج ان کے لیے تھا کہ اپنے سبلنگس کو وہ مینیج کریں اور فیملی کی ایکسپیکٹیشنس کو پورا کریں اور اپنی زندگی کو بھی کسی حد تک سیکریفائز کریں, کہ وہ بہت ساری چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے تھے بیکاز دے ہیڈ این آٹسٹک سبلنگ. تو وہ جو اسٹرگل تھی, ایک کنٹینیو اسٹرگل, اس سے میں صرف دیکھ کے ایمپتھائز کر کے مجھے تکلیف ہوتی تھی. اور یہ بھی چیز کہ کچھ یہاں پہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے کہ آٹزم کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہماری بات ہو رہی تھی اس بارے میں کہ آٹزم کو پاکستان میں ڈسیبلٹی نہیں کنسیڈر کیا جاتا, اس کا کوئی لیگل فریم ورک نہیں ہے. تو اگین ورکنگ فار ڈیولپمنٹ سیکٹر فار سچ اے لانگ ٹائم, اپنی جو بھی اسکلز ہیں تو کچھ کرنا چاہیے. اور اگین آفٹر میٹنگ یو آئی ریئلائزڈ کہ پھر یٹ اگین یہ میری زندگی میں ایک اور اتنے سالوں کے بعد پھر میں کسی ایسے انسان سے جڑی جس کی فیملی میں آٹزم ہے, اور سارٹ آف تھوڑی سی مائی میموریز آئی ری لیوڈ مائی میموریز. اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ دے سکوں, جو اسکلز میرے پاس ہیں میں ان کا استعمال کروں اور سپورٹ کروں اس کاز کو. اور میرا سیریسلی میرا بہت انٹرسٹ ہے کہ اس چیز کے بارے میں لابی کرنا چاہیے کہ آٹزم کیا ہے, کتنا زیادہ پھیل رہا ہے, کتنا زیادہ اویئرنیس کی اس کو ضرورت ہے کمیونٹی لیول پر, اور کتنا زیادہ اسٹیٹ لیول پہ ضرورت ہے کہ ہم اس کی لابی کریں اور اس کو ایک لیگل فریم ورک پہ لائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ consider autism as a disability and work towards it. شکریہ جی. اورنگزیب آپ کیا؟ انیلا, آبویسلی ایک تو مطلب آپ کا پرسنل ایکسپیرئنس ہے آٹسٹک, اس کے ساتھ ممبر آف فیملی آپ کے بھائی جو ہیں, اینڈ وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ اوور دی ایئرز. بٹ لاسٹ ایئر 2 things happened جو کہ میرے خیال میں میرے لیے بڑی significant تھی, and that made me really think about it. I mean, I've always supported you and I would like to be with you all the way in this. لیکن 2 چیزیں ہوئیں جو کہ میرے خیال میں انہوں نے مجھے seriously وہ کیا. Mapara just said something about empathy. Yours is an experience of, direct experience of somebody جو کہ اس سے suffer کر رہا ہے. I come to this with pain. I mean, not my own pain obviously, but pain of the people جو کہ suffer کر رہے ہیں and somehow they cannot come across because ہم وہ نہیں ہیں جس سے وہ suffer کر رہے ہیں. اور جب میں نے کہا کہ last year کچھ ہوا, I'm into music. I
discovered this musician called Leyland Kirby, a British musician hai. He's 42 years old and he has got early onset dementia. And there was an album everywhere at the end of the time, जिसमें उसने Alzheimer's का पूरा जो onset है और end तक उसको वो किया है, render किया है music में. And that makes for a very depressing listening. Lekin from a personal experience, my mother had early onset dementia. She died of Alzheimer's. And that music, jo album tha, that made me relive everything that she has been going through, because उससे पहले मैं relate नहीं कर सकता था कि वो क्या है. हम लोग देखते थे, family का different reaction होता था उनकी तरफ, sometimes of frustration, sometimes of helplessness, लेकिन हमें समझ नहीं आती थी, ना कोई हमें बताने वाला था, ना कोई हमारे सोसाइटी में कोई इस तरह मैकेनिज़्म है जिस तरह के अवेयरनेस हो कि भी पता चल सके कि ये बच्चा है, अगर ये ऑटिस्टिक है तो ये क्या है, या ये कोई उसको डिमेंशिया है तो वो क्या. सो आई लिसन टू दैट एल्बम एंड आई रियलाइज्ड 2-3 चीज़ें. जब मैं कहता हूँ कि पेन का वो, तो एक चीज़, और अल्जाइमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्जाइमर का पेशेंट मुझे अब उसके बाद फैमिली में और भी नज़र आए. मेरा एक फ्रेंड है पेशावर में, वेरी क्लोज फ्रेंड, उसके फादर को करंटली अल्जाइमर्स है, एंड आई गो टू हिज होम एंड हिज फादर इज़ ऑलवेज सेइंग मैं घर जाना चाहता हूँ. स्टेशन जाते हैं, चाय पीते हैं. In his own home, he's not at home. They stop recognizing the people around them. They stop recognizing the four walls, जिसमें वो अपने बच्चों के साथ और family members के साथ रह रहे थे. And they feel as if they're among strangers. So can you imagine कि एक घर में जिसमें आप हैं, जो आपके बच्चे हैं, और वो all of them suddenly become a stranger, and I'm sitting there as an old person, unable to go somewhere, and I say कि मैं ये कहाँ पे अजनबियों के लोगों के साथ रहा. When I started thinking about that, and then Leyland Kirby का वो सारा वो तो I started thinking also about what you were planning to do, and I think that's why I'm here. Essentially कि जो बच्चे हैं या बड़े हैं जिनके पेन को हम समझ नहीं सकते, of course उनके केयर गिवर्स का भी लाइफ लॉन्ग एक डिलेमा है, एक वो है, लेकिन they didn't choose it, and they're suffering because of that, and we need to create awareness, we need to reach out to them, and we need to care for them. मैं इसी में साथ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूँगा कि जिस तरह से औरंगज़ेब ने कहा कि वो म्यूज़िक के ज़रिए से, तो हम लोग यहाँ अपने मीडिया पे देखते हैं कि नाच नाच के बिस्किट बेचे जा रहे हैं और नाच नाच के ड्रिंक्स बेचे जा रहे हैं. तो वी कैन कंट्रीब्यूट इन दिस के क्रिएट अ म्यूज़िक, इस किस्म का जो जनरल लोगों की अवेयरनेस ऑटिज़म के हवाले से म्यूज़िक क्रिएट किया जाए, ऐसे जिंगल्स क्रिएट किए जाएं, एंड अदर देन दैट लॉबिंग फॉर दी कानून साजी के लिए, जिस तरह से मापारा ने बताया कि क्योंकि कानून साजी नहीं है तो वी कैन डू दैट रोल ऑब्वियसली व्हेन यू आर देयर. तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, सिर्फ ऐसे लोगों का कंट्रीब्यूट करना और स्टेक होल्डर्स का इकट्ठे होना जो है वो काफ़ी है. आप तमाम कॉलीग्स और फ्रेंड्स का बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. और अपने नाजरीन को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारी इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहें तो स्क्रीन पे हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी. आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए किसी भी कैपेसिटी में. इफ़ यू वांट टू वॉलंटियर, जैसे कि नजीब कहे थे कि थ्रू म्यूज़िक वी कैन रेज अवेयरनेस, मे बी यू आर अ म्यूजिशियन, मे बी यू आर अ लिरिक्स राइटर, तो आप हमारे साथ हमें ज्वाइन कीजिए और इस ऑटिज़म अवेयरनेस में, और ये जो हम एक रेस्पाइट केयर, एक ऑटिस्टिक लोगों के लिए एक सेफ़ होम बनाना चाहते हैं, उस मूवमेंट में आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए. बहुत शुक्रिया. टेक केयर. खुदा हाफिज़. एंड पाकिस्तान जिंदाबाद.